السلام علیکم ناظرین. قومی آزادی اور خود مختاری کے حصول، معاشرتی اور معاشی عدم مساوات کے خاتمے، اساسی نظریے کے تحفظ اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی، جو بحمداللہ 1947 میں کامیاب ہوئی. 54 برس گزر گئے. کیا ہم نے ان مقاصد کے حصول کی سمت میں پیش رفت کی ہے؟ اور آنے والے زمانے میں ہم اپنی اس پیش رفت کی روشنی میں خود کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل کے عنوان سے یہ پروگرام اسی خیال سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں نوجوان نسل کے نمائندے اور سینئر نسل کے نمائندے. نوجوانوں میں اسد مصطفیٰ اردو ادب کے طالب علم ہیں، حمیرہ اویس شاہد صحافی ہیں، انگریزی ادبیات سے دلچسپی رکھتی ہیں اور فاطمہ جناح یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتی رہی ہیں. علی اکبر منصور نفسیات کے استاد ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. سینئر نسل کے نمائندوں میں جناب محمد حنیف رامے صاحب، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ، گورنر اور اسپیکر صوبائی اسمبلی. محترمہ مہناز رفیع صاحبہ، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی چیئرپرسن، پاکستان مسلم لیگ کی وائس چیئرمین. جناب احمد سعید کرمانی، سابق وفاقی وزیر اور مصر میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے. ناظرین اکرام، کسی بھی قوم کی بقا اور اس کے مستقبل کا مدار اس کے فکری استحکام پر ہوتا ہے. فکری سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں اور مستقبل میں ہمیں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ پوچھتے ہیں اسد مصطفیٰ سے کہ آپ نوجوان نسل کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی فکری جہت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بات پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان مقاصد کو بھی ذہن میں رکھیں جو اس کو بناتے وقت طے کیے گئے تھے. یہ مقاصد 3 واقعات کے پس منظر میں دیکھے جانے چاہیے. سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد تحریک علی گڑھ، اور اس سے بڑھ کے علامہ اقبال کا وہ خطبہ الہ آباد جس میں انہوں نے اس مقاصد کو سمیٹا تھا. ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جو اس خطے کے مسلمانوں کو دینی، سماجی، ثقافتی، سیاسی اور مذہبی حوالے سے ایک تشخص فراہم کرے. اس میں آزادی ہمارا سنگ میل تو تھی لیکن منزل نہ تھی. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہم نے آزادی تک کا سفر تو اکٹھے طے کیا ایک اجتماع کی صورت میں، لیکن اس کے بعد چونکہ ہمیں کوئی باقاعدہ پروگرام ہی نہ دیا گیا کہ آزادی کے بعد کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ انفرادیت کے دائروں میں سمٹ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی اسی منزل پہ کھڑے ہیں جہاں ہم آزادی کے وقت تھے. آپ موجودہ صورتحال کا جائزہ لے لیجئے. ہمارے 80% نوجوان قابلیت ہونے کے باوجود بے جہد زندگی گزار رہے ہیں. انہیں اندازہ تک نہیں انہیں کیا کرنا ہے. دوران تعلیم انہیں اس چیز سے بے خبر رکھا جاتا ہے کہ آیا قومی مستقبل میں یا قومی مستقبل سے متعلق پلاننگ میں ان کا کوئی کردار ہے، اور جو ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں انہیں مالی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور اسی معاشی چکر میں وہ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ قوم، ملک بھی ان سے کچھ توقعات رکھتا ہے. دور جدید میں جن مالیاتی اداروں نے پوری دنیا کو اپنی نظر میں رکھا، اور ان مالیاتی اداروں کے ناموں سے کون واقف نہیں، ان کی دستبرد کے نتیجے میں تو اب وہ حاصل شدہ آزادی بھی کچھ محدود ہوتی نظر آ رہی ہے. تو کیا ہم مستقبل میں اس سمٹی سکڑی آزادی کے ساتھ داخل ہوں گے یا کوئی آزادی کا کینوس وسیع ہو جائے گا؟ جناب حنیف رامے صاحب سے استفسار ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزادی تو مل گئی، لیکن آزادی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم نے وہ ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی اور کمزور قوم ہونے کے ناطے ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم نے پاکستان کے اندر جو آبادی ہے، اس کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان پر اعتماد کرنا سیکھیں اور ان صلاحیتوں کو جلا بخشیں تو یقیناً ہم ایک ایسی قوم بن سکتے ہیں، ایک ایسا ملک بن سکتے ہیں جو اقتصادی اور سیاسی اور میں سمجھتا ہوں دفاعی اعتبار سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو.
مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے، وہی آبادی جو آج ہمیں ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، اگر اس آبادی کو ہم تعلیم اور ہنر سے بہراور کر دیں تو ساری دنیا میں اس آبادی کی ایک مانگ پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یورپ کے 15 ملکوں میں آبادی میں اضافے کی شرح 0 سے نیچے جا رہی ہے۔ اگلے 15-20 سالوں میں وہاں کام کرنے کی عمر کا آدمی نہیں ہوگا۔ ہم نے پچھلے گزشتہ 20-30 سال میں بہت سے اپنے افراد کو باہر دنیا میں بھیجا محنت مزدوری کرنے کے لیے، لیکن زیادہ تر ان پڑھ بے ہنر لوگ گئے، پھر بھی انہوں نے 20 سال تک 3000 سے 4000 کروڑ روپیہ سالانہ پاکستان میں واپس بھیجا کما کر، جس سے ہمارا ملک چلتا رہا۔ آپ سوچئے کہ اگر ان کی جگہ ہم اب تعلیم یافتہ اور ہنرمند بچوں کو ہم باہر بھیجیں تو کتنی دولت اس ملک میں آ سکتی ہے، اور پھر وہی ہنر اور تعلیم جو ہم انہیں دیں گے وہ بالآخر اس دولت کے ساتھ مل کر خود اس ملک کو اقتصادی طور پہ کھڑا کر سکتے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں تعلیمی سطح پر بہت پست مقام کے حامل ہیں؟ جو شرح خواندگی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، تو کیا اس کی کوئی نفسیاتی توجیہ ہے جو اس خطے کے لوگوں سے خاص ہے؟ آپ کا چونکہ مضمون نفسیات ہے تو آپ سے کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ اگر ہم پچھلی اپنے سے گزشتہ نسل اور اس سے بلکہ پہلے دیکھتے ہیں تو تعلیم میں ایک مقصدیت اور تعلیمی کارکردگی اور اچیومنٹ کے حوالے سے جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، وہ لوز کیا ہے ہماری جنریشن نے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ایک ایسا عدم تحفظ اور پیدا ہوا کہ ایک خواب تھا پاکستان کے ساتھ جسے میں بہت سادہ الفاظ میں پراسپیرٹی کا خواب انفرادی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی، اور اس خواب کو کبھی مذہب کے نعرے نے چرا لیا، کبھی جمہوریت کے نعرے نے چرا لیا، اور ہمیں جو رول ماڈلز ہمارے سامنے آئے وہ ایسے تھے جو بہت زیادہ خوشحال تھے اکثریت، اور خوشحالی کے ساتھ ان کے کردار جو تھے اس میں ہمیشہ ایک منفی یعنی ثبوت کے ساتھ اور منفی ایک کردار موجود تھا کہ دولت یا پیسہ یا خوشحالی کس طرح انہوں نے حاصل کی۔ چنانچہ ہمارے جو نوجوان نسل تھی اس کے ذہن میں رول ماڈل اور خوشحالی سے یہ ایک تصور بنا کہ شاید خوشحالی حاصل کرنے کے شاید صرف ناجائز ذرائع ہی موجود ہیں۔ پراسپیرٹی اور خوشحالی کو ایک سائنس کے طور پہ ہماری قوم کو یا نوجوان نسل کو متعارف ایک سبجیکٹ کے طور پہ متعارف کروایا جانا چاہیے، اور اس میں بعض کنفیوژنز، بعض جو یعنی فیلسیز ہیں ان کو دور ہونا چاہیے۔ تمام معاشرے میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ محض منفی ذرائع سے نہیں ہو رہی، یعنی ترقی کی ہم نے ایک ہی سطح سمجھی ہے، اور نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا پیتھوس ہے کہ اب ایک یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ تھانے دار بننا چاہ رہا ہے، یعنی اس قسم کی ہماری ویلیو ڈسٹورشن شروع ہوئی۔ تو اس صورتحال میں خواتین کا کیا کردار رہا؟ محترمہ میناز رفیع صاحبہ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جو ایک سٹارٹ ہوتا ہے، جب بہترین سٹارٹ نہ ہو تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہی خواتین کے ساتھ ہوا۔ آپ جو مرضی آئے کہہ لیں کہ عورتیں تعلیم میں بہت آگے ہیں، بہت اچھی رزلٹ شو کرتی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک پچھلی کئی حکومتوں نے یہ کہا کہ ہر ادارے میں کم از کم 5% نوکریوں پہ خواتین کو رکھا جائے۔ اٹ مینس کہ وہ 5% بھی نہیں تھی، اور آج بھی 5% نہیں ہے۔ 33% سیٹیں اس حکومت نے جو اس وقت موجودہ ہے لوکل باڈیز میں خواتین کو دی، اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا۔ اب خواتین جو سیاسی جماعتوں میں کام کر رہی ہیں وہ تو پوری محنت کرتی ہیں، مردوں سے واقعی بہتر کام کرتی ہیں، جلوس ہوں، جلسے ہوں یا جہاں بھی کہیں ہوں، لیکن ان کو جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو ٹکٹ نہیں دیے جاتے۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا قیام اس کے لیے کوشش کی کہ ہم یہاں اسلام کو ایک حکومت کے نظام کے طور پر آزمانا چاہتے ہیں، تو صرف خطۂ زمین حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک نہیں بنایا تھا۔ تو اس سمت میں کیا ہم نے کوئی پیش رفت کی، یا یہ نصب العین قائم رہا، یا نصب العین تبدیل ہو گیا؟ آنے والے زمانے میں اس کے حوالے سے ہماری کیا سٹینڈنگ ہے؟ حمیرہ اویس شاہد صاحبہ۔ میں تو یوتھ کے حوالے سے بات کروں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ ہم جو
یوتھ کے آگے جو ہے نا ایک ہسٹری ہے 54 ایئرس کی، جس میں ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹرائل اور ایرر کے بیسس پہ کون سے سسٹمز کولیپس کر گئے، کون سے سسٹم سروائیو کر گئے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یوتھ میں یہ ہے کہ ابھی تک ایک مورل نمبنس نہیں آئی، ری ایکشن ہے، چاہے وہ سوشل انجسٹس ہو، چاہے وہ انیکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو، چاہے وہ سسٹم پہ ہو، چاہے وہ میرٹ پہ ہو. تو دیر از لاٹ آف ہوپ. اور 54 ایئرز جو ہے اس میں وی آر ایٹ دس پوائنٹ کہ وی کین لرن لیسن فرام ہسٹری، اور ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں جی ڈیزیزڈ ایریاز کون سے ہیں، اور اگر جب ڈائگنوسس ہو جائے تو آدھا پرابلم وہیں سالو ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ریئیکشن ہے جو ہماری یوتھ میں ہے یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. تو کرمانی صاحب یہ مستقبل میں یہ کلیش آف سویلائزیشن ہمیں کس مقام پر رکھتا ہے؟ وہ کلیش آف سویلائزیشن تو ہے، لیکن کے ساتھ ساتھ کلیش آف اکنامک سسٹم بھی ہے. آپ اس عرصے میں جب سے پاکستان بنا ہے آپ سفر کر رہے ہیں سرمایہ دار نظام سے چل کر ٹورڈز ایک فلاحی مملکت کی طرف، ایک ایسے سڑک کی طرف جس کو آپ کہتے ہیں اسلامک سوشلزم. اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں دشواریاں ہیں، اس میں ٹائم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے. بالآخر سرمایہ دار نظام سے ہم نے اس منزل کی طرف پہنچنا ہے، اور اس کا اشارہ قائداعظم نے بھی کیا ہے. 43 کے اجلاس میں موجود تھا میں، اور انہوں نے سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو وارن کیا تھا. پھر چٹاگانگ میں 48 میں قائداعظم نے کہا کہ جو لوگ اسلامک سوشل کی بات کرتے ہیں وہ دراصل میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. تو اب یہ سفر جاری ہے اور اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. بالآخر انسانیت نے، خاص کر پاکستان کے عوام نے، اسی سسٹم کو نافذ کرنا ہے. اس کے لیے کوئی ہوم ورک بھی ہو رہا ہے؟ ہوم ورک یعنی ہوم ورک کے معنوں میں تو ہو رہا ہے کہ عام جو آدمی ہے وہ اس تھاٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ قبول کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے اور سوال کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے، اس کو الفاظ مل جاتے ہیں، تو اس سوال کے اندر جواب اسی طرح پوشیدہ ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت یا پودا. میں سمجھتا ہوں سوال پیدا ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا، اس جمہوریت کے لیے جس میں آزادی ہوتی ہے اور مساوات نہیں ہوتی، یا پاکستان اس مساوات کے لیے بنا تھا جس میں مساوات ہوتی ہے اور آزادی نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تو دنیا کے دو نظاموں کے درمیان ایک تیسرے ماڈل کے طور پہ بنا تھا. ایک طرف کمیونزم کا، سوشلزم کا مساوات پر مبنی نظام تھا، ایک طرف کیپٹلزم کا اور جمہوریت کا نظام تھا جس میں آزادیاں تھی، مساوات نہیں تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسا مساوات تھی، آزادیاں نہیں تھی، جس اور اسلام کی روشنی میں لائیں گے جس میں مساوات بھی ہوگی، آزادی بھی ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی، آج جو نظام ہم بنا چکے ہیں اس میں نہ آزادی ہے نہ مساوات ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ صاحب یہ تو کام نہیں چلے گا، ہمیں تو ایسا سسٹم چاہیے جیسے کرمانی صاحب نے فرمایا کہ جس میں آپ کو آزادی بھی ہو اور جس میں مساوات بھی ہو. میرا خیال ہے کہ ہم نے آج تک اسلام کو صرف توکل کی حد تک سمجھا ہے کہ بس توکل کر کے بیٹھ گئے، دیٹس اینف. اور سیکنڈلی یہ کہ ابھی بات ہوئی کہ پاکستان کو ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے ایک امیج قائم ہوتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت سی عمارت ہے، اس کی کھڑکیاں ایسی ہونی چاہیے، اس کی دیگر آؤٹ لک ایسی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمارت کے لیے بنیادیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ بنیادیں کون لوگ بنتے ہیں؟ وہ لوگ جو بظاہر نظر نہیں آتے. آج ہم سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لائم لائٹ میں آئیں، ہم لوگ ہی مشتہر ہوں. ابھی بات ہوئی اپنے حقوق کے حوالے سے، تو فی الحال